السلام علیکم یا علی مدد۔ عزاداری پاکستان کے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو ہم مولود کعبہ کا اس دنیا میں آمد کی ایڈوانس میں مبارکباد دیتے ہیں، اور 13 رجب قریب ہے تو اسی کی نسبت سے یہ ویڈیو ایک کاوش ہے آپ لوگوں تک ایک پیغام پہنچانے کی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا۔ ہمارے پہلے امام مولا علی علیہ السلام ہیں، تمام اس چیز سے واقف ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کی عقد مبارک، آپ کی شادی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہوئی۔ آپ کے بہت سے کمالات ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں: دماد نبی ہیں آپ، مولائے کائنات ہیں آپ، فاتح خیبر و خندق ہیں آپ، مولود کعبہ ہیں آپ، جانشین مصطفیٰ ہیں آپ، قندیل حرم ہیں آپ، مالک کوثر ہیں آپ، ساقی کوثر ہیں آپ، والد شبر و شبیر ہیں آپ، کل ایمان ہیں آپ، باب حتہ ہیں آپ، ولی اللہ ہیں آپ، وسیع رسول اللہ ہیں آپ، امیر المومنین ہیں آپ، امام المتقین ہیں آپ، امام المشرقین والمغربین ہیں آپ۔ مولا علی علیہ السلام کے 3 بھائی تھے۔ سب سے پہلے بھائی حضرت جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام، عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام، اور جناب طالب ابن طالب علیہ السلام ہیں۔ آپ کی 2 بہنیں تھیں جن کے نام جناب فاختہ بنت ابی طالب علیہ السلام اور جناب جمانہ بنت ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ آپ کی 3 بیٹیاں ہیں جن کے نام جناب زینب بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور جناب رقیہ بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ آپ کے ٹوٹل 18 بیٹے تھے جن کے نام جناب محسن ابن علی علیہ السلام، جناب حسن ابن علی علیہ السلام، جناب حسین ابن علی علیہ السلام، جناب عباس ابن علی علیہ السلام، جناب عون ابن علی علیہ السلام، جناب عبداللہ ابن علی علیہ السلام، جناب محمد الحنفیہ ابن علی علیہ السلام، جناب محمد الاوسط ابن علی علیہ السلام، جناب محمد الاصغر ابن علی علیہ السلام، جناب عبید اللہ ابن علی علیہ السلام، جناب عثمان ابن علی علیہ السلام، جناب عثمان الاصغر ابن علی علیہ السلام، جناب یحییٰ ابن علی علیہ السلام، جناب عمر ابن علی علیہ السلام، جناب عمر الاصغر ابن علی علیہ السلام، جناب ابی بکر ابن علی علیہ السلام، جناب جعفر ابن علی علیہ السلام، جناب موسیٰ ابن علی علیہ السلام ہیں۔ ہم لوگوں پر اکثر ایک تہمت لگائی جاتی ہے کہ ہم لوگ مولا علی کے اولادوں میں، ان کی اولادوں میں سے کچھ نام ہیں عثمان، عمر اور ابی بکر، ہم ان کا ذکر نہیں کرتے۔ میں شاید بہت ہی کم علم ہوں اس معاملے میں، تو آپ کے سامنے ایک کلپ پیش کر رہا ہوں جناب شہنشاہ نقوی صاحب کا۔ آپ وہ ملاحظہ کر لیجئے، شاید آپ اس ویڈیو کے اس پیغام کو سمجھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ اور سنی اختلاف فقہی اختلاف ہے، جیسے سنی سنی میں اختلاف ہے اور شیعہ شیعہ میں اختلاف ہے۔ شیعہ اور سنی اختلاف تاریخی واقعات اور تاریخی حقائق پر اختلاف نظر کا اختلاف ہے۔ شیعہ سنی اختلاف عقائد کا اختلاف ہے، مگر
اختلاف امت پیغمبر رحمت الہی ہے اگر اسے تحقیق کی نگاہوں سے دیکھا جائے۔ پوری کائنات اختلاف لیل و نہار پہ چل رہی ہے، تعلیمی ادارے بند ہو جائیں، تحقیقاتی ادارے بند ہو جائیں، کتابیں لکھنا چھوڑ دی جائیں، ریسرچ کا کام رک جائے، اگر اختلاف رائے نہ ہو، مگر اختلاف رائے کو کسی کی کمزوری اور کسی کی تقویت کا سامان مذہبی دنیا میں اور فرقے کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ سے ایک شبہ کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مدت سے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر مختلف فورموں پر ایک بات اٹھائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ تاریخی بعض شخصیات کی، اہل بیت کی، اصحاب کی اور تاریخی اہم ترین شخصیات کی آپس میں شدید دوستی اور محبتیں تھیں۔ بعض جگہ یہ بات قابل غور ہے اور بعض جگہ یہ بات ٹھیک ہے۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے بیٹوں کے نام عمر، ابوبکر اور عثمان نام تھے۔ شہدائے کربلا میں بھی ابوبکر، عمر اور عثمان کے نام سے شہدائے کربلا کے تعداد موجود ہے کہ کربلا کے شہداء میں معاویہ نام سے بھی ہیں، یزید نام سے بھی ہیں۔ شہدائے کربلا میں ایک نام یزید کے نام سے بھی ہے۔ لہذا پہلی بات تو یہ کہ نام کیا اس بنیاد پہ رکھے جاتے تھے کہ یزید کیونکہ بہت برا ہے تو ہم برے آدمی کا نام رکھ رہے ہیں، معاویہ کیونکہ بقول آپ کے بہت اچھا ہے اس لیے ہم کسی اچھے آدمی کا نام رکھ رہے ہیں؟ نام ہے، اور سمیتموہا کا عنوان ہے، شناخت کا ذریعہ ہے۔ ناموں کی بنیاد پر عقائد کی انتقالی اور منتقلی نہیں ہوتی۔ اگر کسی کا نام یزید ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یزید کا پرستار ہے، کسی کا نام معاویہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا دشمن ہے یا ان کا چاہنے والا ہے۔ یا فرض کریں بعض جگہ نام ایسے ہوتے ہیں جو نامفہوم ہوتے ہیں اور ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو جہاں تک بات ناموں کی ہے تو کربلا کے شہداء میں یزید نام سے بھی ہے اور ابوبکر، عمر، عثمان نام سے بھی ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم ان ناموں پر کیوں نہیں بات کرتے تو عشرہ اولیٰ کے اندر اہل بیت پیغمبر کے فضائل اور مصائب جو شہداء کربلا میں اہل بیت پیغمبر ہیں ان کی تعداد کو بھی مکمل طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا وقت کی تنگی کی وجہ سے۔ تو اگر کسی یزید کے نام سے کوئی شہید کربلا ہے یا ابوبکر یا عمر عثمان کے نام سے کوئی شہید کربلا ہے اور اس کا بیان نہیں ہوتا تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان سے کوئی محبت نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم تو موٹا سا سوال یہ کرتے ہیں کہ مولا علی کے بیٹوں کے تو نام یہ تھے، آپ کسی ان شخصیات میں سے کسی ایک بیٹے کا نام علی تو ثابت کیجئے، ان شخصیات میں سے کسی ایک شخصیت کی بیٹی کا نام فاطمہ تو ثابت کیجئے۔ محبت تو دو طرفہ ہوتی ہے۔ اگر علی نے یہ نام رکھے تھے تو انہوں نے بھی علی، فاطمہ، حسن، حسین نام رکھے۔ محبت دو طرفہ ہوتی ہے۔ یہ بھی اپنے بیٹوں کے نام فاطمہ، بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھتے، بیٹوں کے نام حسن حسین رکھتے۔ 80 سال تک اگر کوئی فاطمہ نام سے خاتون مل جاتی تھی تو اسے کوڑے مارے جاتے تھے۔ نبی کی رحلت کے بعد سے 80 سال تک مسلمانوں کے درمیان حسن و حسین نام رکھنے پہ پابندی تھی۔ ظلم اہل بیت پر اتنا ہوا کہ اہل بیت کے نام بھی اگر کوئی رکھ لیتا تھا تو عدالت میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی تھی۔ اہل بیت کے نام رکھے ہوئے لوگوں کو عدالتوں میں اس انداز سے پیش کیا جاتا تھا کہ جیسے مجرم ہو۔ بیت المال سے ان کا مال ضبط کر لیا جاتا تھا، بیت المال سے ان کا حصہ ختم کر دیا جاتا تھا۔ اگر مولا علی نے اپنے بچوں کے نام یہ رکھے تو موٹا سا سوال یہ ہے کہ ان حضرات نے بھی علی، فاطمہ، حسن، حسین نام رکھے۔ کوئی ایک نام اگر آپ کے پاس ہو تو ہمیں بتا دیجیے۔